نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ نشستوں سے برکت سے متعلق عرض کیا جا رہا تھا اور یہ مضمون ابھی کافی باقی تھا۔ مثلا بے برکتی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، برکتیں کیوں اٹھ جاتی ہیں۔ کل ہم نے صرف گزشتہ نشست میں ایک سبب پڑھا تھا کہ گھریلو زندگی میں یا جہاں ہم ایک اجتماعیت سے زندگی گزارتے ہیں تو اس اجتماعی زندگی میں بے برکتی کہاں سے آتی ہے۔ آگے بہت سارے اسباب تھے لیکن یہ ایک جگہ آج بیان تھا تو ہمارے مولانا بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا آج یہی والا مضمون آپ بیان کر دیں، ہمیں بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ تو انشاءاللہ تو برکت کا مضمون پھر انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بیچ میں کچھ ایک نئی بات عرض کر دیتا ہوں۔ یوں کہیے کہ یہ ہے شکر کا مضمون۔ شکر کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ مجھے یاد آیا کئی سال پہلے ہمارے یہاں بنوری ٹاؤن کے ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، بڑے قابل۔ انہوں نے معزز مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ حج کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کے موقع پر اکٹھے ساتھ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھل رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو بڑا قرب ہو گیا مولانا تقی عثمانی صاحب سے۔ اور وہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں، بنوری ٹاؤن میں بڑے استاد ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب ہماری روانگی کا وقت تھا تو میں نے بہت بڑی تمہید باندھی، اور جیسے صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات پوچھتے تو ایک تمہید باندھتے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے تمہید باندھنے کے بعد کہ حضرت علم، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالی ہمیں علم دے دے اور علم میں ہمیں رسوخ مل جائے، ہم آگے بڑھ جائیں۔ الفاظ کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ تو وہ مولانا کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مولانا تقی عثمانی صاحب مجھے کتابوں کے نام لکھوائیں گے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو، اس کو مطالعہ کرو۔ فرمانے لگے کسی کتاب کا نام نہیں لکھوایا، مولانا نے ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ شکر ادا کرو۔ اتنا بڑی ہستی، اتنا علم، اتنی اللہ کی معرفت، تو وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ کچھ مجھے یوں بھی یاد پڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں کے طلبہ، یہ جو ہم شارٹ کورس کراتے ہیں، وہ ملنے چلے گئے دارالعلوم، تو چلتے چلتے مولانا تقی عثمانی صاحب سے نصیحت کا کہہ دیا، یہی نصیحت، شکر ادا کرو۔ ہماری زندگی میں، ہماری زندگیوں کی خوش میں بڑا تعلق ہے شکر کا۔ تو آج شکر کی فضائل وغیرہ اس کو نہیں، شکر کے کچھ تقاضے عرض کرتا ہوں۔ شکر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں، پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ شکر کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ خوش رہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے مزاج شاکرانہ ہے، شاکیانہ نہیں، شکوے والا نہیں۔ اس دور میں
بہت ضروری ہے یہ مضمون. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اپنی ضرورت بھی محسوس کرتے ہوئے کہ بس آدمی دنیا میں یہ مضمون ہی بیان کرتا رہے, اتنا بیان کرے کہ اس کی مزاج کے اندر شکر آ جائے. اس وقت ہم سب شکر کی نعمت سے محروم ہیں اور خوش نہیں. کسی نے کہا سارے کے سارے خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں. ہم سب خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں. اور آپ قرآن حدیث میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا خوش ہو جاؤ, کہیں کہتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا ولا تحزن غم نہ کرو, ولا تہنوا ولا تحزنوا غم نہ کرو, پریشان رہنا چھوڑ دو, خوش رہو. ایک جگہ کہا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا, غمزدہ رہنا یہ شیطان ایمان والوں کو غمزدہ رکھتا ہے, ایسی سوچیں دے دیتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خوش رہیں, خوش رہنا سیکھیں. ایک اللہ والے, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ بشاشت, خوش و خرم ہم آپ کو دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے, میں ناخوش کیسے رہوں؟ اتنی نعمتیں بن استحقاق کے میرا حق نہیں ہے, اتنی نعمتیں اس نے دی ہوئی ہے, میں ناخوش کیسے رہوں؟ پچھلی نشست میں میں نے آپ کو پیر ذوالفقار صاحب ہمارے ملک کے بڑے اللہ والے تھے, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے, تو ان کی ایک جو ان کے زیر تربیت ایک خاتون تھی, انہوں نے ایک کتاب لکھی, وہ ڈپریشن کے قریب چلی گئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی خوشیوں کا سفر ڈپریشن کے بعد. تو اس کتاب کے تمہید میں شروع میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ بھائی اپنی اولادوں کو ڈگریاں مت پکڑاؤ, اپنی اولادوں کو خوش رہنا سکھاؤ, اپنی اولادوں کو خوش رہنا سکھاؤ. ہم خوش رہنا سکھائیں گے اولادوں کو, انشاءاللہ یہ اگلی زندگی میں شادی کے بعد بھی اپنی زندگیوں میں خوش رہیں گے. اب یہ جو خوش رہنا ہے اس کا تعلق کس چیز سے؟ ہمیں غلط فہمی ہو گئی. ہم کہہ رہے ہیں جی کیسے خوش رہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ مشکل, یہ مسئلہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ یعنی بہت آسان سا طریقہ ہے, میں جو چیز حل کرنا چاہ رہا ہوں آپ تلاش کیجئے, بہت سارے لوگوں کو وہ چیز نصیب ہوگی, وہ کیوں خوش نہیں؟ پھر ان لوگوں سے ان کا مسئلہ پوچھئے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہیں گے یہ مسئلہ ہے. اب آپ تلاش کیجئے جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے, پھر وہ کیوں پریشان ہے؟ کسی نے کہا جس کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے سے پریشان, شادی نہ ہونے, شادی ہو گئی تو بیوی سے پریشان. اب شادی بھی ہو گئی, بیوی بھی صحیح ہے, تو پھر کہتے بچے نہیں ہوتے, یہ ٹینشن. بچے بھی ہو گئے تو کہتے نہرینہ اولاد نہیں ہے, یہ ٹینشن. کوئی بچے ہونے سے پریشان, کوئی بچوں سے پریشان. اسی لیے کسی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمت دی ہوئی ہے, اتنی نعمتوں میں ہم ہیں, ہم ناخوش کیوں ہیں؟ تو سب سے پہلی سمجھنے کی بات ہے کہ خوشیوں کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے, خوشیوں کا تعلق ہماری باہر کی زندگی سے نہیں ہے. کسی نے کہا صرف 10% چیزیں ہیں جو ہماری باہر کی زندگی, باقی سب اندر ہے, اندر اپنی سوچ, اپنے خیالات, اپنے جذبات, ساری خوشیوں کا تعلق اس سے.
اگر اندر صحیح ہو جائے تو بس سب صحیح ہو جائے. اب یہ جو سوچ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ سوچ. میں نے رمضان میں بھی عرض کیا کہ بھائی ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ سب کچھ ہوگا. شیطان وسوسے ڈال کے سوچوں کے ذریعے سے ہمیں پریشان کر دے گا. اور یہ سوچیں، منفی خیالات، یوں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. دنیا کا جتنا قد ہے اس سے زیادہ جو اس کو اہمیت دے گا وہ پریشان رہے گا. بلکہ اللہ والوں نے لکھا ہے، میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ باتیں تو بڑی ہیں، اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں. اللہ والوں نے لکھا ہے جس کا دنیا سے جتنا تعلق ہوگا وہ اتنا ہی غمزدہ رہے گا. جیسے وہ مشہور ہے کہ ایک اللہ والے وہ کسی عطر کی دکان میں چلے گئے، ایک شیشی اٹھاتے، اس کو دیکھتے، رکھ دیتے، دوسری اٹھاتے. عطر و فروش یہ سمجھا اب خریدیں گے، تب خریدیں گے، اب خریدیں گے، خرید نہیں. آخر تنگ آ کے کہہ دیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری روح نکلے گی کیسے اس میں سے. میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری روح اس میں سے نکلے گی کیسے. وہ تب گئے، غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تو بتا تیری کیسے نکلے گی؟ میری؟ یہ کہہ کے لیٹے، چادر اوڑی، روح نکل گئی. کہا میری ایسے نکل جائے گی. ہماری روحیں اٹکی ہوئی ہیں گاڑیوں میں، بنگلوں میں، بیوی میں، بچوں میں. اس روح نے اللہ سے تعلق سیکھا ہی نہیں. آج میں بچوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہیں پڑھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، کیا لوگ تھے، کیا نوازا تھا اللہ نے ان کو. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، وہ جا رہے تھے تو جیسے بزرگ ہیں وہ حشاش بشاش ہوتے ہیں، تو انہوں نے بچے سے کوئی مذاق، چھوٹے بچے تھے، کسی بچے سے کوئی مذاق کیا تو بچہ بولتا ہے اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. حضرت تھانوی رحم اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جس وقت اس نے مجھے یہ کہا میرے دل میں اتنی خوشی ہوئی جیسے کوئی کسی کو یہ دعا، مجھے ایسا لگا یہ مجھے بد دعا نہیں دے رہا، یہ دعا دے رہا ہے. اور پھر فرمایا کسی مسافر کو یہ کہہ دیا جائے اللہ کرے تو منزل پہ پہنچ جائے تو یہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ کسی مسافر کو یہ کہہ دیا جائے اللہ کرے تم منزل پہ پہنچ جاؤ تو یہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ تو فرمانے لگے اس نے مجھے جب یوں کہا اللہ کرے تم مر جائے تو ایک لہر اٹھی. کیوں؟ ساری زندگی اللہ 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 کیا تھا. ملاقات مومن کے لیے کہا، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. مجھے یاد آیا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، خانقاہوں میں تربیت ہو رہی ہے تو فرمانے لگے ایک بابا جی تھے اور خانقاہوں میں نفس کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، نفس پرستی نہیں ہوتی. تو اس دور کی خانقاہ کہنے لگے اتنی پتلی دال ملتی تھی کہ پانی پانی. ایک دن ایک بابا جی مجھ سے کہنے لگے احمد علی، ان کا نام احمد علی لاہوری تھا، احمد علی اللہ کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا. تو وہ لاہور میں بیان کرتے ہوئے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کہنے لگے اے لاہور والوں، تمہیں اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کے تم کو بھی کبھی یہ دل میں خیال پیدا ہوا؟ تمہارے دل میں بھی کبھی یہ تمنا اٹھی کہ بڑی نعمتیں کھائی ہیں اس رب کی، سالہ سال اس کو دیکھنے کا دل چاہتا؟ بھائیوں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ محنت کر کے دنیا کی بے رغبتی حاصل کی جائے، دنیا کے خیالات کو جھٹکا جائے، دنیا کو دنیا سمجھا جائے، دنیا کو اس کے قد سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے. حل اس کے علاوہ ٹینشن سے نکلنے کا کوئی نہیں، ورنہ موت تک ایک چیز تڑپاتی رہے گی، رلاتی رہے گی.
تو خوشیوں کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، ہمارے مسائل کے حل ہونے سے نہیں ہے، خوشیوں کا تعلق ہماری سوچوں سے ہے۔ جتنی ہماری سوچ میں شکر ہوگا، تو ایک کام تو یہ کرے، میں نے خود ایک اللہ والے سے کہا کہ بس اوقات رویے بہت بھاری ہوتے ہیں، بہت بڑے، آپ ان کو امام الاولیاء کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے ولی، ایسے ولی کہ ایسے ولی میں کہتا ہوں ایسے ولی صرف کتابوں میں ہم نے پڑھے، ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت بس اوقات رویے بڑے بھاری لگتے ہیں، کہنے لگے سوچا مت کرو، سوچا مت کرو، جتنا اس دنیا کو سوچیں گے، جتنا اس کے، اچھا مجھے یاد آیا، دیکھیے خود ہمیں دعا سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، جتنا اس دنیا کا قد ہے، جتنی اس کی اہمیت، اے اللہ ہمارے غم اس دنیا کو ہمارا غم نہ بنا، یہ دعائیں سکھائیے۔ اب تو صبح سے لے کے بیٹا بھی یہی سوچ رہا، باپ بھی یہی سوچ رہا، فلاں بھی یہی سوچ رہا۔ غالباً حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب سے یہ جملہ سنا تھا، سب جینے کے لیے جی رہے ہیں، کوئی مرنے کے لیے جی نہیں رہا۔ زندگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہیں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہی کی زندگی بنانی ہے، ہم تو اچھی موت کے لیے آئے تھے، اچھی آخرت کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی پریشانی کا حل سوائے اس کے یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت کو سوچیں اور دنیا کو کم سوچیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اور جتنا اس کا قد ہے، جتنی یہ ہے، اس محدود ہے، اس کو اتنا ہی سمجھے۔ کسی نے کہا کہ چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، اسکول میں بھی ڈانٹ پٹ رہی ہے، گھر میں بھی ڈانٹ پٹ رہی ہے، تمہیں اتنی مشکل سے یاد کرایا بھول جاتے۔ کہا بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو، لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو، رویوں کو بھی سوار کر لیا، دنیا کی ٹینشنوں کو بھی سوار کر لیا، ہر چیز سوار ہے، اتنی سوار ہے کہ سجدوں میں بھی دنیا، نمازوں میں بھی دنیا، اور پھر انہی غموں نے چہروں سے مسکراہٹیں چھین لی، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سب پتہ نہیں کتنے غموں کے پہاڑ ہیں ہمارے اوپر۔ بھائیو اللہ کی نعمت ہے، یہی وجہ ہے کہ یہی حال جس میں ابھی ہم ہیں، جب چند سال گزریں گے ہم کہیں گے یہ اچھا تھا۔ جیسے بچپن گزرتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ اچھے ہیں، جب بچپن ہوتا ہے تو کہ جوانی اچھی، جب جوانی آتی ہے کہ یار وہ دن بڑے اچھے تھے، کوئی اب جوان بوڑھے ہوتے تو کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں وہ جوانی اچھی تھی۔ تو جس حال میں اس وقت ہیں، ان قریب وقت آئے گا ہم اس حال کے اوپر ترسیں گے، یار وہ بڑا اچھا وقت، تو بھائی اس حال میں ہم خوش رہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ اچھا، اب ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ خوش رہنے کا اصول کیا ہے، تو خوش رہنے کا اصول یہ ہے اب کہ دنیا کو زیادہ سوچے نہیں۔ آپ کہیں کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، الحمدللہ ممکن ہے، بلکہ واللہ علم میرے دل میں ایک بات آتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی اپنے طلباء سے، میں نے کہا زندگی میں انسان کے پاس کوئی عبادت ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کو محویت ہو جائے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا اپنی بات۔ زندگی میں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی عبادت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ گم ہو جائے۔ کسی کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہوتی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو بس وہ گم ہو جاتا ہے، وہ محو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری ٹینشنوں کا علاج، کہ وہ سوچیں جو ہمارے اوپر ہر وقت سوار تھیں، کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو، کسی کے پاس تنہائی کا ذکر ہو،
اور ایسا محویت والا ذکر. ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں. لاہور میں مفتی حسن صاحب تھے, ہمارے استاد سناتے تھے, ان کے آپریشن میں ٹانگ کٹنی تھی. آپ یقین جانیے ناممکن نہیں ہے, ہم دور ہیں ان چیزوں سے. آج بھی ہیں ایسے لوگ. مفتی حسن صاحب لاہور میں. تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ ظاہری بات ہے اب بے ہوش کرنا پڑے گا. کہا نہیں ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں, تم کرو جو کرنا. واللہ ایسے لوگ آج بھی ہیں. تو جب تک ہمیں کسی عبادت کا یہ حصہ نصیب نہیں ہوگا تو ناممکن ہے کہ ہماری زندگی میں اندر کی خوشی آئے. ہم مطمئن ہیں ان نمازوں سے, ان روزوں سے. ہلکی چیز یہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا منتہا نہیں ہے. یہ دل کی تو ایسی عبادت, کسی کو اللہ نے ذکر دیا ہوتا ہے, کسی کو نوافل دیے ہوتے ہیں, ایسے محو ہو کے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے ایسے محو ہو گئے کہ بس جیسے کسی اور دنیا کے اندر چلے. صحابہ ہم سے زیادہ مسائل کا شکار تھے, لیکن کیا تھا, یہ دولتیں ملی ہوئی تھیں تو زندگیاں آسان ہے. زندگی میں مسائل سب کے ساتھ. تو ایک چیز تو یہ ہے اپنی سوچوں کو پر محنت کرنا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ ذکر کی لائن سے ہم ایسی محنت کر لیں کہ اللہ کے ذکر میں محو ہونا سیکھیں. جس دن انسان کو یہ چیز مل گئی کہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد میں یا اس کو محویت آ گئی, اس دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ ٹینشنوں کا حل یہ ہے. دوسری بات, خوش رہنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اللہ اکبر, عجیب بزرگ تھے. ہمیں حضرت لدھیانوی, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو حضرت نے ایک دن فرمایا کہ مجھے اپنے 4 بزرگوں سے عشق کے درجے میں محبت ہے. ان میں سے ایک ان کا نام بھی لیا, بہت بڑے ادیب, بہت بڑے عالم مصنف مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. بڑی بڑی کتابیں لکھی, علم ان کا سمندر تھا جیسے دریا بہہ رہا ہے. تو انہوں نے ایک عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, قانون مد اور عد, عین سے, میم دال عین دال, قانون مد اور قانون عد. ہماری خوشیوں کا یہ قانون اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کیا مطلب مد؟ اس مد سے انہوں نے قرآن کی 2-3 آیتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا. اور عد سے, عد کے معنی آتے ہیں گننا, اور مد کے معنی آتے ہیں قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به, لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. کہیں اللہ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. اے نبی, یہ جو دنیا والوں کو ہم نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں نا, اس کو مت دیکھا کریں. اور اس کے ساتھ کیا جملہ کیا, ولا تحزن علیہم, اور غم زدہ نہ رہا کریں, غم نہ کیا کریں, ٹینشن نہ لیں. یہ ہے قانون مد. تو گویا کہ خوشیوں کا ایک قانون یہ ہے کہ دنیا میں آپ سے جو اچھے حال میں آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ ان کو مت دیکھیں, ان کو مت سوچیں, ان کو مت بولیں, اور ان کی وجہ سے مت گھلیں, مت ٹینشن لیں, مت پریشان ہوں. یہ قرآن کا قانون ہے, خوشیوں کا قانون.
ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب میں خود ایک شخص عون بن عبداللہ کہتے ہیں صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما، میں مالدار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو مجھ سے زیادہ غمزدہ کوئی نہیں تھا، ہر وقت غمزدہ، ہر وقت پریشان. اور آگے وجہ لکھی کہ کہنے لگے ارا دابتا خیرا من دابتی، کبھی دیکھتا اس کی سواری مجھ سے اچھی، کبھی دیکھتا وثوبا خیرا من ثوبی، اس کے کپڑے اتنے اچھے. نتیجہ کیا نکلتا؟ ہر وقت پریشان، ہر وقت غمزدہ. پھر کیا کہنے لگے؟ اپنا علاج کیا. کیا علاج کیا؟ وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ، پھر میں نے اپنے سے کم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. اب بتائیں، ہمارے تو سوچیں ہی بدل گئی. یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، یہ ہمارے رتبے کے نہیں. ہم تو اپنے ان رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اگر 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں. جا رہے ہیں بچوں کو لے کے امیروں کے پاس اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. خوش نہیں ہو رہے، یہ ہماری غموں کا سبب ہے. تو قرآن کا ایک قانون ہے، لا مد، ایک ہے عد. عد کا کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں دوسروں کی نعمتیں مت گنا کرو، اپنی شمار کیا کرو. اپنی شمار کرو گے اتنی نکل جائیں گی کہ تم گن نہیں سکو گے. سب کو اللہ نے دی ہیں، لیکن عجیب ہے ہر ایک دوسرے کی گن رہا ہے. کسی نے کہا نا، خوش رہنے کی 1000 اسباب ہوتے ہوئے نہ خوش ہونے کا ایک سبب اسی کو سر پہ لیے بیٹھے ہوئے. تو خوشیوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقابل چھوڑ دیں. بچوں میں تقابل ہو رہا ہے، بچوں کو ٹینشن ہی بنا دیا. بھائی ہر ایک کو اللہ نے رزق دیا ہے الگ الگ، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. کسی کو صحت دے دی، کسی کو مال دے دیا، کسی کو ذہانت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کسی کو علم دے دیا. ہر ایک کا رزق الگ ہے. اپنا شمار کرے آدمی. سب کو سب نہیں ملے گا، یہ دنیا ہے، یہاں سب کو کچھ کچھ ملے گا. تو ایک بہت بڑی چیز ہماری، میں سچ عرض کروں، میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، ریسرچ ہے کہ جب یہ ہماری خواتین کسی تقریب سے آتی ہیں تو ان کے موڈ آف ہوتے. اب آدمی حیران ہو کہ بھئی آؤٹنگ ہو گئی، گھومنے لے گئے، کھانے کو مل گیا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تقابل. اب وہ کہہ رہی ہے میں گئی تھی رکشے میں، یہ میری دوست آئی ہے گاڑی میں، اس کے شوہر یہ کرتا ہے، میرے شوہر کے پاس یہ نہیں ہے. اپنی زندگی بھی پریشان کی ہوئی ہے سب کی. میں ایک دن یہیں پہ مسجد میں کئی سال پہلے بیان کر رہا تھا اسی مضمون کو، تو میں نے کہا خوش رہنے والی بات کی. ایک صاحب اسی نشست میں جوش میں آ گئے، کہنے لگے یہ مخلوق ہے ہی نہیں خوش رہنے والی، یہ مخلوق ہے ہی نہیں خوش رہنے والی، آپ کچھ کر لیں اس کے ساتھ. آپ یقین جانے جینا حرام ہوا ہے بیچارے مردوں کا. مرد کی اپنی ضروریات کتنی ہوتی ہیں. قصور ہمارا کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، حادثہ ہے، حادثہ، سونگنے کا حادثہ، دیکھنے کا حادثہ، سننے کی حس. اللہ کی قسم آج اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو گئی ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. ایسا نہیں ہے کہ نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، خدا کی قسم اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمت. اور اگر نہیں نظر آ رہی کسی کو تو آدمی کو چاہیے ذرا ہسپتال چلے جایا کرے، تڑپتے مریضوں کو دیکھ لیا کرے، اس دن ہوش آ جائے گا کہ میرے پاس کیا ہے.
ہمارا اس حادثے کو دل چاہتا ہے کہ بس آدمی کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے۔ ناشکری بیوی انسان کو اچھی نہیں لگتی، ناشکری اولاد انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ ہمارا ایک بچہ ہے، بس اللہ کا فضل ہے کہ جو کھلا دو، جو پہنا دو، کبھی وہ نہیں کرتا۔ تو ہم اہلیہ کہتی ہے اس کو تو دل چاہتا ہے آدمی اس کو دے، یہ شکر گزاروں کو تو دل چاہتا ہے کہ دے۔ آفسوں میں دیکھیں شکوے شکایتیں، مزاج شاکیانہ ہو گیا ہمارا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب خود بھی خوش رہیں، اپنی اولادوں کو حشاش بشاش رہنا سکھائیں، خوش رہنا سکھائیں۔ سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے دے یہ، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک کام کیا، اتنا مزہ آیا۔ میں کئی سال سے سوچ رہا تھا کہ گھر میں بٹھا کے سب بیوی بچوں کو تعلیم تو ہوتی ہے کبھی کبھی، ایک تعلیم ایسے بھی ہونی چاہیے کہ بچوں سے نعمتوں کو بلوایا جائے۔ اچھا بھائی ہم آج اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اچھا بولو بھائی کیا نعمتیں ہیں؟ ماں باپ نعمت ہے یا نہیں؟ آپ قسم کھائیے، یقین جانے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت جس کے پاس جتنی دولت ہے اتنی اس کی اولاد ناشکری ہے، کیونکہ نعمتیں ہیں لیکن شکر کوئی نہیں سکھا رہا، شکر کا احساس مردہ ہو گیا۔ آپ یقین جانے میں نے محسوس کیا کہ اتنا انسان ہلکا ہو جاتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں وقت ہو گیا پورا۔ ایک آخری بات میں نے صبح کہا، علماء موجود تھے بہت سارے، میں نے کہا کروڑوں روپے کی چیز دے رہا ہوں آپ کو، واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کروڑوں روپے کی دے دوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھ شکر کی کیفیت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک لاجواب نبوی چیز آپ کو بتاتا ہوں، نبوی چیز، اور قرآن سے حدیثوں سے۔ ابھی آپ نکلیں گے نا یہاں سے، آپ ایک نیا رخ آپ کو دے رہا ہوں، ایک نیا رخ، جتنا جو اس کی مشق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ کھولتے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھیں 2 ہفتے میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے گی، پھر 3 ہفتے آپ اس طرح کریں آپ اور تبدیلی آئے۔ وہ رخ کیا ہے؟ اور قرآن حدیث سے ثابت ہے، وہ رخ یہ ہے جس کو بھی آپ اپنے سے کم حال میں دیکھیں اور اپنے آپ کو اس سے اچھے حال میں دیکھیں، آپ بولیں الحمدللہ۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی لنگڑا نظر آ رہا ہے، آپ فوراً اپنے دل میں کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلیٰ۔ آپ جا رہے ہیں مالی حیثیت سے، جس وقت آپ اے سی روم میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تپتی دھوپ کے اندر کوئی لوہا کوٹ رہا ہے، کوئی دیواریں بنا رہا ہے، ہماری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے الحمدللہ، ہماری سوچیں منفی ہو گئی۔ آپ کہیں الحمدللہ۔ بیمار کو، اچھا حدیث میں آتا ہے، میں صبح ایک بات کہہ رہا تھا آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شکر کا حادثہ ہے، نعمتوں کو محسوس کرنے کا حادثہ، اس کو بیدار کرنے کا یہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے۔ وہ کیسے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ ابھی جائیں گے نا، آپ اپنی چپل اٹھائیں گے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی مسجد میں ایسا ہوا ہوگا، آپ 1000 مرتبہ ایسا ہوا جہاں رکھی تھی وہیں سے مل گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں رکھی تھی بھول گئے یا وہاں نہیں ملی۔ وہ جو آپ کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ بھی نعمت ہے یا نہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا چابی کے لیے اور پہلی باری میں چابی نکل گئی، یہ بھی نعمت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، چیز موجود ہوتی ہے
اور جیب میں بھی ہاتھ ڈال لیں جلدی میں مل نہیں رہی، ادھر ڈال لیں ادھر ڈال لیں ادھر دیکھ رہے. ایک مرتبہ میں نے چشمہ یہاں لگا دیا، کتاب پڑھ رہا تھا، گھر میں بول رہا میرا چشمہ کہاں ہے. یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا حادثہ اتنا بیدار ہوتا، گاڑی پہلی مرتبہ میں اسٹارٹ ہو گئی، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کبھی خیال آیا کہ یہ نعمت ہے؟ ہم چلے تھے، راستے میں پیٹرول ختم نہیں ہوا اور اترنا نہیں پڑا، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے ان نعمتوں پہ شکر؟ تو ان نعمتوں پہ شکر تو بڑی بات ہے، وہ تو پتہ نہیں ہم کب پہنچیں گے، اللہ کرے کہ بہت سے پہلے پہنچ جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ چلو ہزاروں کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے وقت اللہ کی طرف سے آسانیاں مل رہی ہو. آپ دیکھیں پورے دن میں 100 آدمیوں سے ملے، 99 آدمیوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اس پہ کوئی شکر نہیں ہے. ایک آدمی نے ایسی بات کہہ دی، سارے دن اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا. یہ ناشکری نہیں؟ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. تو اس کے دو طریقے ہیں. اعلیٰ طریقہ یہ ہے، اچھا یہ جو میں طریقہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ کوئی بھی شخص آپ کو محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے اس سے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اور نعمتوں میں، تو وہ وقت تو نعمتوں، اس وقت تو نعمت یاد آ ہی جانی چاہیے. اگر کسی کو اس وقت بھی اللہ کی نعمت یاد نہیں آ رہی تو وہ آنکھوں سے بینا نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ نے کوئی بیمار دیکھا اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اس کو دیکھتے ہی دل میں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق، تو مرتے دم تک اللہ آپ کو وہ بیماری نہیں لگائیں گے. مجھے کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر اپنے سے برے حال میں دیکھ کر بھی ہماری الحمد نہیں پڑا تو خطرہ ہے کہ ہماری نعمت بھی نہ چھن جائے. اللہ کہیں گے اندھے ہو گئے تھے، اب بھی تم کو نظر نہیں آیا، اب بھی تم کو نظر نہیں آیا کہ ہم نے تم کو کیا دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک کام میں نے آپ کو دے دیا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک آپ اس کی آپ یقین جانیے، میں نے آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں. چھوٹے بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو شروع میں کروانا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک ایمبولینس بھی جا رہی ہے، بیٹا الحمدللہ الذی عافانی پڑھو. آج ہم بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہم بھی تو لیٹ کے جا رہے ہوتے، ہم یہ بھول گئے یہ علم تھا اصل. ہم نے پکڑا دی ڈگریاں پکڑا دیں، ان کو ہم نے پریشانیاں، سکون خوشیاں وہ جڑی ہوئی ہیں اللہ کی نعمتوں کے احساس کے ساتھ. جس کو احساس پیدا ہو جائے وہ لنگڑا بھی خوش، وہ بے شادی بھی خوش، وہ بے اولاد بھی خوش. اسی مسجد میں آپ میں سے کون تھا؟ وجیہ الدین شبی صاحب، حضرت مولانا شبی صاحب امام تھے. آپ میں سے کوئی کسی کو یاد ہے؟ بچہ ایک اکلوتا بچہ، وہ بچہ قرآن پڑھتا تھا، ٹفن ہاتھ میں، صبح اس کو لے جا رہے ہیں مدرسے چھوڑنے، ٹرک میں دب گئے، باپ بھی گیا بیٹا بھی گیا. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب. مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، وہ جنازہ بھی مجھے یاد ہے کہ اتنی مسجد بھری ہوئی تھی، میں بڑا چھوٹا تھا اور بخار کی کیفیت میں تھا. تو مجھے جگہ جہاں یہ ہمارا وضو خانہ ہے اس کے بھی شاید باہر جگہ ملی تھی. تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے میں ان کے صبر کو دیکھ کر حیران ہوں، چہرے پہ بشاشت. بیٹا بھی گیا پوتا بھی گیا. بھائی نعمتیں آتی جاتی رہیں گی، پھر بھی ہم کروڑوں نعمتوں میں، کتنے ممالک ابھی ہیں امن کی نعمت نہیں ہے، بمباری ہے، خوف ہے، ہم آرام سے سو رہے ہیں، لیکن کبھی شکر کی کیفیت ہوئی کہ الحمدللہ. آپ ایک دن ایسا ہوا کہ بچی کی وین، آپ ذرا سمجھیے گا اس بات کو کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں. بچی کی وین آنے میں تاخیر ہو گئی اور جو ڈرائیور تھا اسکول کا وہ بھی اللہ کا بندہ، موبائل بھی نہیں اٹھا رہا، ہاتھ پیر پھول گئے.
1-2 घंटे लेट हो गए। कभी हमने सोचा बच्चे जाते हैं और वक्त पे वापस आ जाते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। कितनी मर्तबा हमारी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला, आज ये बेटा भी गया घर वापस आ गया, ये भी गया घर वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, अल्लाह की कसम, चंद दिनों में ये हमारे चेहरों पे खुशियां आ जाएंगी, मुस्कुराहटें आ जाएंगी। बस थोड़ा सा हम अपना ये रुख सही कर लें और अल्लाह से मांग लें, ए अल्लाह शुक्र वाला दिल, जिक्र वाली जबान हमें अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। ए अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शुमार फरमा। ए अल्लाह तेरी बड़ी नेमतें खाई हैं, ए अल्लाह नाशुक्रे हैं, सोच भी नाशुक्री है, जबानें भी शिकवों से भर गई हैं। ए अल्लाह तुझे कितना बुरा लगता होगा जब तेरे बंदे तेरी नेमतों को इस्तेमाल करते हुए भी करोड़ों नेमतों में और करोड़ों नेमतों में करोड़ों लोगों से बेहतर होते हुए भी हम शिकवे करते होंगे, हम शिकायतें करते होंगे। आज भी कितने लोग हैं, हम सुबह उठ के मुंह धो रहे होते हैं, वो अपने गुर्दे धुलवा रहे होते हैं। कितने लोग अस्पतालों में हैं, वो उठने को तरस रहे, उनकी कोई तमन्ना नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि आपकी और मेरी तरह वो चल सके, उनके घर में भी बच्चे हों और खुशियां हों। ए अल्लाह हम सबको नेमतों का इस्तेहजार नसीब फरमा दे, हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन। वसल्लल्लाहु।